تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حضور کے ساتھ رہے اور آپ کی صحبت کا بہت زیادہ شرف ملا اور آپ سے دعائیں بھی لی ہیں، اور آپ نے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی ہیں یہ بڑی تاریخی دعائیں ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، مہدیا ہدایت یافتہ بنا دے، واہدی بہ اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اس دعا کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ اگر ہم صرف اسی ایک دعا پہ بات شروع کر دے اور اس کی شرح میں چلے جائے تو ہمارا پورا وقت اسی پہ لگ جائے گا کہ اس دعا کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ اور اسی طرح دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم یعنی قرآن مجید، الکتاب سے مراد قرآن مجید، کتاب کا علم سکھا۔ دوسری بات والحساب، حساب و کتاب سکھا، وقہ العذاب اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں دعائیں آپ ان پہ اگر گہری نظر کے ساتھ غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی ان دعاؤں سے بھی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت، خلافت اور حکومت کی طرف اشارے مل رہے ہیں۔ اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا دے، یہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے، صحیح قیادت کرے اور لوگوں کے امور کو صحیح سنبھالے، مہدیا ہدایت یافتہ بنا دے، جب تک یہ زندہ رہے ہدایت اس کا ساتھ نہ چھوڑے، یہ ہدایت کے ساتھ جڑا رہے، واہدی بھی ہی اور اسے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے کہ لوگ کثیر تعداد میں اس کی وجہ سے دارہ اسلام میں داخل ہو۔ اور واقعتاً جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہے، 40 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت کا دائرہ کار تھا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، 40 سے لے کے 66 لاکھ 5,000 مربع میل تک یہ سلسلہ وسیع ہوا ہے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور اس سے پہلے بھی جو فتوحات ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس میں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری دعا ہے اے اللہ اس کو کتاب کا علم، قرآن مجید کا علم سکھا دے، کیونکہ قرآن مجید کا علم، اس کی تفسیر اور تعلق بالقرآن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا کے اندر قائد بنا دیتی ہے۔ جب بھی کبھی پریشانی آتی ہے وہ قرآن سے رہنمائی لیتا ہے۔ والحساب، اس کو حساب سکھا دے، حساب و کتاب کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہو، جس کے پاس قیادت ہو، اس کے سامنے معاملات ہو۔ اور اسی طرح آخر میں وقہ العذاب، اس کو عذاب سے بچا۔ یعنی اس دعا میں یہ راز مضمر ہے کہ اگر دور حکومت میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس کو عذاب سے بچانا ہے، اللہ اس کو معاف کر دینا۔ یہ دعائیں کس نے دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات